فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث، اور وہ بھی کتنی عظیم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انما انا قاسم، میں ہی بانٹنے والا ہوں۔ طلباء اور علماء موجود ہیں، وہ انما کے بارے میں جانتے ہیں کہ انما حصر کے لیے آتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ہی بانٹنے والا ہوں اور اللہ ہی دینے والا ہے۔ دینے والا اللہ ہے، لیکن ملے گا مصطفیٰ کی بارگاہ سے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود۔ جو بھی ملے گا، جو بھی ملا ہے حضور کے در سے ملا ہے۔ اور قیامت تک جو بھی ملے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ملے گا۔ عقیدہ یہ رکھیں کہ حقیقی دینے والی ذات خدا کی ہے، لیکن ملے گا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے۔ اب کوئی کہے ڈائریکٹ اللہ کیوں نہیں دیتا؟ تو میں بہت زیادہ ڈیپ میں جانا نہیں چاہتا۔ بیمار ہو جائیں تو مسجد میں چلے جایا کرو، ڈاکٹر کے پاس مت جاؤ، اور جا کے لیٹ جاؤ مسجد کے اندر، مولا دے دے شفا، دے 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 شفا، دے دے۔ کوئی جاتا ہے؟ نہیں۔ کہاں جاتا ہے؟ بیسٹ ڈاکٹر کے پاس۔ کیوں جاتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس علاج کرنے کی ڈگری موجود ہے، اس کے پاس علاج کرنے کی ڈگری موجود ہے، اس نے پڑھائی کی ہے، علم حاصل کیا ہے کہ مریضوں کا علاج کیسے کیا جائے، ہے نا؟ اس لیے آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ بلکہ جو یہ کہتے ہیں ڈائریکٹ مانگنے کی ضرورت ہے، ڈائریکٹ حضور اللہ سے مانگا جائے، وہ بھی ہاسپٹل کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بھی بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جا کے مسجد میں لیٹ نہیں جاتے۔ تو میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ عز و جل نے یہ علم عطا فرمایا ڈاکٹر کو، ڈاکٹر نے علم حاصل کیا، اور اس کی دواؤں کے ذریعے اللہ عز و جل شفا عطا کر دیتا ہے۔ عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ حقیقی شفا دینے والی ذات خدا کی ہے، لیکن ڈاکٹر اچھا ہو تو اللہ اس کے ذریعے شفا دے دیتا ہے۔ انسان سے پڑا ہوا انسان ڈاکٹر جب مریض کو علاج کر کے شفا دے سکتا ہے، تو جو خدا سے مصطفیٰ پڑے ہوں ان کی شان کتنی عرف و اعلیٰ ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے دوں گا میں ہی، لیکن میرے مصطفیٰ کے در سے دوں گا۔ اسی لیے قرآن ملا حضور کی بارگاہ سے، ایمان ملا حضور کی بارگاہ سے، جنت بھی ملے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک صحابی بھی آپ ایسا نہیں بتا سکتے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے والا نہ جانتے۔ کوئی بھی مسئلہ ہوتا وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، اور ہر مسئلے کا حل مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کرتے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہمیں کیا کیا ملا، اور حضور کیا کیا دیتے ہیں، کہاں کہاں دیتے ہیں؟ تو سنو، حضور دنیا میں بھی دیتے ہیں، حضور قبر میں بھی دیتے ہیں، اور حضور محشر میں بھی عطا فرمائیں گے، حضور میزان پر بھی عطا فرمائیں گے، حضور پل صراط پر بھی عطا فرمائیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر بھی عطا فرمائیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت بھی عطا فرمائیں گے۔ آئیے اب دلیل آپ سماعت کر لیں۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے صرف مسئلہ پوچھو میں وہی بتاؤں گا، نا، انما انا قاسم، میں ہی بانٹنے والا ہوں، واللہ یعطی، اور اللہ ہی دینے والا ہے۔ جو اللہ دیتا ہے وہ مصطفیٰ بانٹتے نظر آتے۔ اب آئیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تھوڑا سا سمجھیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مانگنے کے لیے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے گھر میں کچھ نہیں ہے؟ بولا کیوں نہیں، ایک کمبل ہے جس میں سے ہم کچھ اوڑھتے ہیں اور کچھ بچھا لیتے ہیں،
اور ایک پیالہ ہے جس میں ہم پانی پیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں میرے پاس لاؤ، کمبل بھی اور پیالہ بھی. چنانچہ وہ انہیں آپ کے پاس لے آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا یہ دونوں کون خریدے گا؟ آکشن کیا حضور. ایک آدمی بولا انہیں میں 1 درہم میں خرید لیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا 1 درہم سے زیادہ کون دے رہا ہے؟ آکشن میں ایسے ہی ہوتا ہے نا، ایک بولی لگتی ہے نا، ایسی بولی لگ رہی ہے. 2 بار یا 3 بار تو ایک شخص بولا میں انہیں 2 درہم میں خریدتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وہ دونوں چیزیں دے دی. توجہ چاہوں گا، انصار جو حضور سے مانگنے کے لیے آئے، مانگنے کے لیے کیا مانگنے کے لیے آئے؟ کچھ کھانا پانی مانگنے کے لیے آئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو کہا ایک کمبل ہے جسے بچھاتے بھی اور اوڑھتے بھی ہیں، اور ایک پیالہ ہے جس میں پیتے ہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں منگوایا اور دونوں کا آکشن کیا، اور آکشن کے اندر وہ دونوں چیزیں 2 درہم کے اندر فروخت ہو گئی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں درہم اس انصاری کو دیے اور دے کر حضور نے فرمایا ان میں سے 1 درہم کا غلہ خرید کر اپنے گھر میں ڈال دو اور 1 درہم کی کلہاڑی لے آؤ. وہ کلہاڑی لے کر آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس میں ایک لکڑی ٹھونک دی اور فرمایا جاؤ لکڑیاں کاٹ کر لاؤ اور بیچو، اور 15 دن تک میں تمہیں یہاں نہ دیکھوں. چنانچہ وہ شخص گیا، لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور بیچتا رہا. پھر آیا اور 10 درہم کما چکا تھا. اس نے کچھ کپڑا خریدا اور کچھ غلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے لیے بہتر ہے اس سے کہ قیامت کے دن مانگنے کی وجہ سے تمہارے چہرے میں کوئی داغ ہو. مانگنا صرف 3 قسم کے لوگوں کے لیے درست ہے. ایک تو جو وہ نہایت محتاج ہو، خاک میں لوٹتا ہو. دوسرے وہ جس کے گھر پر گھبرا دینے والی بھاری قرضے کا بوجھ ہو. تیسرے وہ جس پر خون کی دیت لازم ہو اور وہ دیت ادا نہ کر سکتا ہو، اس کے لیے وہ سوال کرے. یہاں حضور نے 3 باتیں بتا دی. مانگ کون سکتا ہے، لیکن آنے والا آیا تھا کچھ مانگنے کے لیے. ایک ٹائم کا غلہ مانگنے آیا، ایک ٹائم کی خوراک مانگنے آیا، اور حضور نے اس مانگنے والے کو ایسا طریقہ بتا دیا کہ وہ لینے والا دینے والا بن گیا، دینے والا بن گیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور دنیا میں بھی کام آتے ہیں اور ایسے کام آتے ہیں کہ اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں کس طریقے سے کام آتے ہیں. حضرت ثوبان فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں تشریف لے گئے. میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا. سیدہ نے اپنے گلے سے سونے کی ایک زنجیر اتاری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے کہا یہ علی مرتضیٰ نے مجھے تحفہ دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ کیا تجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ لوگ کہیں کہ فاطمہ بنت محمد کے ہاتھوں میں جہنم کی ایک زنجیر ہے؟ یہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور وہاں نہ بیٹھے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اس زنجیر کو فروخت کر دیا اور جو قیمت وصول ہوئی اس سے ایک غلام خرید کر آزاد کر دیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی نجا فاطمہ من النار. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دوزخ کی چیز سے بچا لیا. یعنی یہاں پر آپ یہ اچھی طریقے سے سمجھیں کہ سونا عورتوں کے لیے جائز ہے. سونے کی مقدار بھی کہ اتنی ہی مقدار کے اندر ہو، اتنی ہی کوانٹٹی میں عورت سونا استعمال کر سکتی ہے، ایسا نہیں. سونا خرید سکتی ہے، پہن سکتی ہے، عورتوں کے لیے حلال ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو اس چیز کے استعمال کے حوالے سے یہ کیوں فرمایا؟ وجہ کیا تھی جانتے ہیں؟ وجہ سب سے بڑی یہ تھی اگر میری امت کی کوئی غریب بندی اگر اپنے باپ سے کہے اور یہ سوچے کہ اس کے شوہر نے اس کو تحفہ دیا ہے اور وہ زنجیر لے کر حضور کی بارگاہ میں اپنے باپ کے پاس حاضر ہو، اور کوئی بچی ایسی ہو جس کا شوہر نہ سونا خرید کر دے سکتا ہے اور نہ اس کا باپ اتنا مال رکھتا ہے کہ اپنی بچی کو سونا دے سکے، تو آپ جانتے ہیں وہ بچی دل میں حسرت لے کر کے بیٹھی رہے گی کاش میرا شوہر مالدار ہوتا، مجھے سونا لا کر کے دیتا، میں بھی اپنے باپ کو جا کر بتا دی کہ میرے شوہر نے مجھے یہ دیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے ہر باپ کو یہ درس دیا اور یہ آسانیاں پیدا فرمائی اور ساتھ ہی ساتھ انہیں تسلی دے دی کہ اگر تمہارا کوئی داماد تمہاری بیٹی کو سونا نہیں دیتا تو غم نہ کرو، اس لیے کہ سونا ہونا بہت اچھی بات نہیں ہے. بیوی کو سونا پہنانا بہت اچھی بات بھی اگر ہوتی تو میں اپنی بیٹی کے لیے اسے اچھا سمجھتا. لیکن سنو اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آقا اپنے غلام کو تسلی دے کر اس جملے کے ذریعے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس کے پاس سونا نہیں ہے وہ عورت غم نہ کرے. اللہ تعالیٰ سونے کو راہ خدا میں خرچ کرنے کی بنیاد پر جہنم سے چھٹکارے کا مزدہ جہاں فضا عطا فرماتا ہے.
سونا عورتوں کے لیے جائز ہے، آپ دلائیں، منع نہیں، بالکل منع. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پوری دنیا کے لیے نمونہ بن کر کے آئے تھے، پوری دنیا کے لیے آئیڈیل بن کر کے آئے تھے، اور پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جانتے ہیں اپنے بچوں کے حق میں کیا پسند کرتے تھے؟ بہت سادگی والی زندگی، بہت سمپل. آپ سوچیں کیا دیا خاتون جنت کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم خاتون جنت سے فرماتے ہیں فاطمہ تمہارے ہاتھوں میں کام کر کے جو چھالے پڑ چکے ہیں نا، جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر کے تمہارے یہ ہاتھ دکھاؤ اور گزارش کرو کہ کوئی خادمہ تمہیں دے دیں تاکہ تمہارے گھر کے کاموں میں تمہارا ہاتھ بٹائے، جس کی وجہ سے تمہیں تھوڑا سا سکون ہو جائے. سرکار دے سکتے تھے. مالک کونین نے بیٹی جب پہنچی اپنے والد کے پاس، یعنی سیدۃ النساء رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور اپنے ہاتھ دکھائے اور عرض کیا ابا جان گھر کا کام کرتے کرتے ہاتھ میں چھالے پڑ چکے ہیں، کوئی کنیز مجھے بھی مل جائے جس سے میرے گھر کے کام کے اندر وہ ہاتھ بٹائے. سرکار نے فرمایا کیا میں کنیز سے بہتر چیز تجھے نہ دے دوں؟ کنیز سے بہتر چیز تجھے نہ دے دوں؟ سنو، جب تمہیں تھکان لگتی ہے نا کام کرتے کرتے، 33 بار سبحان اللہ پڑھ لو، 33 بار الحمدللہ پڑھ لو، اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لو، تمہارے جسم کی ساری تھکان دور ہو جائے گی. میں کہتا ہوں اگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنی بیٹی کو جنت سے حوریں خدمت کے اندر پیش کر سکتے تھے، لیکن آقا جانتے تھے کہ میرا کوئی غریب امتی اگر اس کی بیٹی اپنے ہاتھوں سے گھر کا کام کرتی ہوگی اور وہ آ کر اپنے باپ سے کوئی کنیز اور کوئی کام والی مانگے گی اور وہ نہیں دے سکے گا، تو ہو سکتا ہے کوئی بیٹی اپنے باپ سے کہے تم میرے آقا کی سنت پر عمل نہیں کرتے، حضور نے تو اپنی بیٹی کو خادمہ دی تھی تم نہیں دیتے. تو آقا نے وہ طریقہ اپنایا کہ جو غریب امتی بھی اپنانا چاہے تو اپنا سکتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم موت کے وقت بھی کام آتے ہیں. اسی لیے آدمی شعر پڑھتا ہے نا، جاں کنی کے وقت آنا چہرے انور دکھانا. تو پتا چلا، اور جاں کنی کا وقت، روح کے نکلنے کا وقت کتنا سخت ہوتا ہے آپ جانتے ہیں. اللہ اکبر. خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اللہم حبن علی سکرات الموت. کسی کے جسم پر 360 تلوار کی ضربیں لگائی جائیں تب بھی اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی جسم سے روح نکلتے وقت تکلیف ہوتی ہے. اس موت کے وقت کون کام آتا ہے؟ کون کام آتا ہے؟ تو حضرت انس سے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک یہودی لڑکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہودی مسلمان نہیں ہے، یہودی لڑکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی رکھا کرتا اور آپ کی نالین شریف لا کر رکھ دیتا. وہ بیمار ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. اس وقت اس کا باپ اس کے سرہانے بیٹھا ہوا تھا. باپ بھی یہودی تھا، بیٹا بھی یہودی تھا. میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کیا شان ہے میرے آقا کی کہ خدمت کرنے والے صرف مسلمان ہی نہیں ہوتے تھے، یہودی بھی حضور کی خدمت. اور اس بچے کی قسمت پر قربان جو بچہ حضور کی خدمت کیا کرتا تھا. اب وہ بچہ بیمار ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. اس وقت اس کا باپ اس کے سرہانے بیٹھا تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے فرمایا کہہ لا الہ الا اللہ. تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، چونکہ جانتا تھا کہ باپ یہودی ہے، میں کلمہ پڑھوں گا تو میرا باپ ناراض ہو جائے گا. اور حضور نے جب کلمہ پڑھنے کے لیے کہا تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا. باپ کو خاموش دیکھ کر خود بھی خاموش ہو گیا، کلمہ نہیں پڑھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہی فرمایا. اس نے پھر اپنے باپ کی طرف دیکھا تو اس کے باپ نے کہا ابو القاسم کی بات مان لو. ابو القاسم حضور کی کنیت تھی. ابو القاسم کی بات مان لو. اس لڑکے نے پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے یہ فرماتے ہوئے اٹھے اللہ کا شکر ہے، توجہ چاہوں گا جملے پر توجہ، حضور کے ارشاد پر توجہ، اللہ کا شکر ہے جس نے میری وجہ سے اسے جہنم سے بچا دیا. جس نے میری وجہ سے اسے جہنم سے بچا دیا. پتا چلا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندوں کو جہنم سے بچاتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت سارے ایسے ارشادات ہیں
جس کے ذریعے میں آپ کو بتا سکتا ہوں. اور اسی طریقے سے ایک روایت ہے کہ وہ لڑکا اسی وقت مر گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے غسل دیا اور کفن پہنایا. توجہ چاہوں گا, آپ سوچئے, غسل بھی دیا, کفن بھی پہنایا, پھر اپنے ہاتھ سے دفن فرمایا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے کے ساتھ چلے تو پنجوں کے بل چلتے تھے, پورا قدم زمین پر نہیں رکھتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا آسمان سے اس قدر فرشتے کثیر تعداد میں آئے ہیں کہ مجھے پورا پاؤں زمین پر رکھنے کی جگہ ہی. تو ایک یہودی بچے کو اسلام کی دولت کس کی وجہ سے ملی؟ بولیے کب اسے کام آئے حضور؟ موت کے وقت. موت کے وقت پتا چلا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم موت کے وقت کام آتے ہیں. اب ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں, ہم دنیا میں ہر اس شخص سے اپنے تعلق کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں جو ان شارٹ اگر میں کہوں جو تکلیف میں کام آئے, ہے نا بھائی, جواب دیں, ایسا کرتے ہیں نا, جو تکلیف میں کام آئے اس سے ہم تعلقات بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے تعلق بنا کے رکھو, یہ تکلیف میں کام آئے گا. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جس پر ہم بھروسہ کرتے ہیں وہی تکلیف میں آ جاتا ہے. لیکن صحابہ بڑے ہوشیار تھے, بہت عقل مند تھے, وہ کسی سے حضور سے زیادہ تعلق بنا کر رکھتے ہی نہیں تھے. سب سے زیادہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بنا کے رکھا تھا, اس لیے کہ وہ جانتے تھے جہاں کوئی کام نہیں آئے گا وہاں مصطفیٰ پیارے کام آ جائیں گے. میں آپ کو مثال کے ذریعے بتاؤں, ماں کب تک کام آئے گی؟ جب تک وہ کام آنے کے لائق ہے. بوڑھی ہو جائے گی تو آپ خود اس کی خدمت کر کے آپ سوچیں گے کہ میں اس کے کام آ جاؤں. مرنے کے بعد ماں قبر میں نہیں جاتی, باپ قبر میں کام نہیں آتا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے قبر میں آتا کون ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں بھی کام آتے ہیں. آئیے میں آپ کو بتاؤں, حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کیا گیا تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ فرمایا, پھر اللہ اکبر کہا, اور لوگوں نے بھی کہا. لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تسبیح کیوں پڑھی, آپ نے تکبیر کیوں پڑھی؟ ارشاد فرمایا اس نیک بندے پر اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی تو اللہ نے اس کی قبر کو تسبیح اور تکبیر کی وجہ سے کشادہ کر دیا. کون تکبیر پڑھا, کون تسبیح کیا؟ رسول اعظم. پتا چلا جہاں قبر کے اندر ماں کام نہیں آتی وہاں مصطفیٰ پیارے کام آتے ہوئے نظر آتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں جہاں انسان کو ضرورت ہوتی ہے وہاں وہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کام آتے ہیں. ایک ام المؤمنین کے گھر پر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے اور وضو کر رہے تھے, اور وضو کرتے کرتے لبیک 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 فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. ام المؤمنین کو حیرت ہوئی کہ اس وقت سرکار کس کے پکارنے پر لبیک لبیک فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرما لیا اس کے بعد ام المؤمنین نے دریافت کیا کسی پکارنے والے کو تو میں نے نہیں سنا, لیکن آپ کس کو کس لبیک لبیک کہہ رہے تھے؟ سرکار نے فرمایا میرا ایک صحابی بہت پریشان تھا اور اس پریشانی کے عالم کے اندر اس نے مجھے وہاں سے پکارا تو میں نے یہاں سے اسے لبیک کہہ کر کے اس کی مدد میں نے کر دی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, بخاری شریف میں حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دراز گوش پر سوار ہو کر جا رہے تھے, سامنے دو قبریں نمودار ہوئیں. دراز گوش دو پاؤں سے کھڑا ہو گیا, یعنی بڑے کان والا, جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے. وہ جب دو قبروں کے قریب سے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جس جانور پر سوار تھے اس سے گزرے تو وہ جانور جو ہے اپنے دو پاؤں کے بل پہ کھڑا ہو گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتر پڑے اور فرمایا ان قبروں والوں پر عذاب ہو رہا ہے. یہ کہاں کی حدیث ہے, کون سی کتاب کی؟ بولیے. جو کہتے ہیں پیٹھ پیچھے کا علم نہیں, میں ان سے پوچھتا ہوں قبر کے اندر کس پر کیا عذاب ہو رہا ہے وہ بھی حضور قبر کے اوپر سے دیکھ رہے ہیں. اندر والے کا حال حضور جانتے ہیں. اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے, جسے دیکھ کر خچر گھبرا گیا. اللہ اکبر. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جس خچر پر حضور سوار تھے وہ خچر بھی کتنا طاقتور تھا اور حضور کے قدموں سے اس کو بھی کتنا پاور مل گیا کہ وہ بھی قبر والوں کے عذاب کو محسوس کر رہا تھا.
تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خچر گھبرا گیا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ اکبر، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور اتر کر کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان میں کے ایک تو اونٹوں کا چرواہا تھا جو اونٹوں کے پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچتا تھا، اور دوسرا چگل خور تھا، اس لیے عذاب میں گرفتار ہوئے۔ یہ فرما کر کھجور کی ایک شاخ 2 چینیں فرما کر دونوں پر گاڑ دیں اور فرمایا کہ یہ جب تک تر رہیں گی اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف فرمائے گا۔ اب آپ دیکھیں حضور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ قبر والوں پر عذاب کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ ایک پر عذاب اس لیے ہو رہا تھا کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور ایک پر عذاب اس لیے ہو رہا تھا کہ وہ چگل خور تھا۔ چگل خور کسے کہتے ہیں؟ یہاں کی وہاں، وہاں کی یہاں، آگ لگانے والا، اس سے ملا تو اس کی طرف، اس سے ملا تو اس کی طرف۔ اس کو تو اتنا سخت عذاب اس کا فرمایا گیا کہ پوری ایک سورت نازل کی گئی سورہ ہمزہ کے نام سے، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ بہت سخت گناہ ہے چگل خوری، بہت سخت گناہ ہے۔ تو چگل خوری کی وجہ سے عذاب میں گرفتار تھا۔ اب یہ دونوں جو عذاب میں گرفتار تھے کس کی وجہ سے عذاب سے بچے؟ عذاب میں کیسے تخفیف ہو گئی؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کی شاخ کے 2 ٹکڑے کیے اور دونوں پہ ایک ایک رکھ دیا، اور پھر حضور نے فرمایا جب تک یہ تر رہیں گی اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف فرمائے گا۔ پتہ یہ چلا رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ عز و جل قبر والوں پر بھی راحت فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم حشر میں بھی کام آئیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی میرے لیے خاص طور پر سفارش فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میں سفارش کروں گا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ قیامت کے دن، یعنی قیامت میں میری سفارش کرنا۔ عرض کرتے ہیں حضور میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابتدا میں تم مجھ کو پل صراط پر تلاش کرنا، یعنی قیامت کے دن جب مجھے تلاش کرنا ہو تو میں تیری سفارش کروں گا، لیکن مجھے تجھے تلاش کرنا ہو تو کہاں تلاش کرنا؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پل صراط پر تلاش کرنا۔ میں نے عرض کی اگر پل صراط پر نہ ملیں تو؟ فرمایا میزان پر۔ میں نے عرض کی اگر میزان پر بھی نہ ملیں تو؟ فرمایا پھر میں حوض کوثر پر ملوں گا، ان جگہوں کو نہ چھوڑوں گا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، پل صراط جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز جس سے ہر ایک کو گزرنا ہے، اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں ایک بندہ جب پل صراط پر قدم رکھے گا تو اس کی پوزیشن یہ ہوگی یا تو ٹکڑے ہو کر جہنم میں گرے گا یا لڑکھڑاتا ہوگا، ایک عجیب کیفیت ہوگی۔ آپ اندازہ لگائیں جو پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز جس پر سے گزرنا ہے، آپ سوچیں کتنا سخت ترین وہ بریج ہوگا، اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی سوچے میں نہیں گزروں گا، نہیں، ہر ایک کو گزرنا ہے۔ لیکن سرکار نے فرمایا کہ مجھے تلاش کرنا ہو تو پل صراط پر تلاش کرنا۔ اللہ اکبر، وہاں حضور کیا کر رہے ہوں گے؟ تو جانتے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں سنو، جب حضور کا امتی پل صراط پر قدم رکھے گا تو سرکار پل صراط کے کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے رب سلم رب سلم رب سلم، اے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے، میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ وہاں کوئی کام نہیں آئے گا، لیکن اگر کوئی کام آئے گا تو مدینے کے تاجدار کام آئیں گے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رضا پل سے اب وجد کر کے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میزان پر 2 باتیں عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ میزان پر جہاں اعمال تو لے جائیں، یاد رکھیں بہت اہم نقطہ عرض کر رہا ہوں، بہت عبادت آپ نے کی ہوگی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ جب سے نماز فرض ہوئی ہو تب سے لے کر آج تک ایک وقت کی نماز بھی آپ کی قضا نہ ہوئی ہو سکتا ہے کہ ماہ رمضان کے روزے جب سے فرض ہوئے ہوں تب سے لے کر ابھی تک آپ کا ایک روزہ بھی قضا نہ ہوا ہو سکتا ہے کہ حج بھی آپ نے کیا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ آپ زکوٰۃ بھی دیتے ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ تلاوت قرآن بھی کثرت سے کرتے ہوں، لیکن جانتے ہیں قیامت میں کیا ہوگا؟ خاص طور پر میزان پر ایک بندے کے اعمال کو تولا جائے گا، اس کی نیکیاں نیکیوں کے پلڑے میں رکھی جائیں گی، گناہ گناہ کے پلڑے میں رکھے جائیں گے۔ چونکہ اس نے زندگی عبادت میں گزاری تھی تو گناہ کم ہوں گے، نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ اللہ فرمائے گا اس بندے کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو، بس اسے نیکی کا خیال آ جائے گا اس بندے کو، مولا جنت میں تو تیرے فضل سے جا رہا ہوں، جو میں نے زندگی بھر نیکیاں کی اس کا کیا؟
اب سوچئے زندگی بھر نیکی کا بدلہ وہ قیامت میں چاہ رہا ہے. اللہ فرمائے گا فرشتوں سے اس کی ایک آنکھ نکالو. اس بندے کی آنکھ نکالی جائے گی. فرمایا جائے گا میزان کے ایک پلڑے میں رکھو. میزان کے ایک پلڑے میں اس کی ایک آنکھ رکھی جائے گی اور زندگی کی ساری نیکیاں دوسرے پلڑے کے اندر. اللہ فرمائے گا میرے بندے تیری زندگی کی ساری نیکیاں میری آنکھ جیسی ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں کر سکی. فرشتوں اب میرا عدل یہ ہے کہ اس بندے کو جہنم میں ڈال دو اس لیے کہ اس نے میری ایک آنکھ جیسی نعمت کا بھی حق ادا نہیں کیا. وہ عرض کرے گا مولا مجھے تیرا فضل ہی کافی ہے, مجھے عبادت کا بدلہ نہیں چاہیے. پتہ چلا زندگی کی ساری عبادتیں بھی اللہ کی ایک نعمت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. میزان وہ جگہ ہے اور وہ مقام ہے جہاں سے لوگ ڈرا کرتے, جس کے تصور سے صحابہ کانپا کرتے, جس کے تصور سے اولیاء کانپا کرتے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ایسے ہی وقت کے سلسلے میں عرض کرتے ہیں پلہ ہلکا ہی صحیح بھاری ہے بھروسہ تیرا. سرکار ہم جانتے ہیں ہمارا پلہ ہلکا ہے لیکن آپ کی ذات وہاں کام آنے والی ذات ہے. محشر میں جب کوئی کام نہیں آئے گا آپ کام آئیں گے, اور جانتے ہیں کس طرح کام آئیں گے. 2 حدیث عرض کرتا ہوں, عمل کرنے کی کوشش کرنا. 1500 سالہ جشن میلاد مصطفیٰ کا یہ تحفہ لے کر کے جاؤ اور اس پر عمل کرنے کا عزم کرو, زندگی بھر عمل کرنا, اور تو انشاءاللہ العظیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم کی بارشیں دنیا میں بھی ہوں گی اور آخرت میں بھی ہوں گی. آئیے میں آپ کو بتاؤں, ایک بندے کے اعمال کو میزان میں تولا جائے گا, اور جب میزان میں تولا جائے گا نیکیاں کم ہوں گی گناہ زیادہ. قریب تھا کہ حکم ہو کہ اس بندے کو جہنم میں ڈال دو. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. حدیث مبارکہ میں اپنی آستین مبارک سے ایک پرچہ نکالیں گے اور اپنے اس امتی کے نیکیوں کے پلڑے کے اندر اس پرچے کو رکھ دیں گے. تو نیکی زیادہ ہو جائے گی, گناہ کم ہو جائے گا. پہلے نیکیاں کم تھیں, گناہ زیادہ تھے, اتنے تھے جس کی کوئی انتہا نہیں. لیکن جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں کے پلڑے کے اندر ایک پرچے کو رکھ دیں گے نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی. حکم ہوگا اس بندے کو جنت میں ڈال دو. وہ بندہ جو پہلے بہت گھبرایا ہوا تھا کم نیکی کی وجہ سے, جب اس پرچی ڈالنے والے مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گا تو عرض کرے گا اے نورانی چہرے والے آپ کون ہیں؟ سرکار فرمائیں گے میں وہ ہوں جس پر تو دنیا میں درود پڑھا کرتا تھا. اللہ اکبر. اس پرچے میں کیا تھا؟ وہی درود تھا جو تو نے مجھ پر محبت کے ساتھ پڑھا تھا. آج تجھے یہاں پر یہ درود بھی کام آیا اور جس پر تو نے درود پڑھا تھا وہ بھی کام آیا. مجھے بتاؤ جب قیامت کے دن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کام آنے والے ہوں اور حضور پر درود اس طریقے سے کام آنے والا ہو تو کیوں نہ ہم درود مبارکہ کو ورد زباں بنا لیں. پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور واقعہ بھی آپ سماعت فرمائیں. اللہ اکبر. ایک بندہ جس کی دنیا میں عادت تھی, کیا عادت تھی؟ اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پریشان حال امتی ہوتا اور آ کر اس سے کہتا کہ مجھے یہ پریشانی ہے تو وہ بندہ اس کی پریشانی دور کرنے میں دوڑتا, کہیں سفارش کرنے چلا جاتا, اس کا کام ہو جائے اس کی کوشش کرتا تھا. جب وہ مرے گا تو بہت سارے اس کے گناہ ہوں گے جس کی وجہ سے کل بروز قیامت جب میزان پر نیکیوں کے پلڑے میں نیکیاں اور گناہوں کے پلڑے میں گناہ رکھے جائیں گے تو سچویشن یہ ہوگی کہ نیکیاں کم ہوں گی اور گناہ زیادہ ہوں گے. جب نیکیاں کم اور گناہ زیادہ ہوں گے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میزان پر تشریف لائیں گے. تشریف لا کر اپنے رب سے عرض کریں گے میرے کریم یہ میرا وہ امتی ہے جو دنیا کے اندر میرا کوئی امتی پریشان ہوتا تو اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کیا کرتا تھا. آج یہ یہاں پریشان ہے, میں اس کی سفارش کرتا ہوں مولا اس کو معاف فرما کر میری سفارش قبول کر کے جنت عطا فرما دے. اللہ حضور کی سفارش کو قبول کر کے جنت کا مستحق بتا دے. کہاں کہاں حضور کام آتے. ارے جب آخرت میں حضور کام آتے ہیں تو دنیا میں تو بدل دیا اللہ کام آتا. تو اپنا تعلق حضور سے مضبوط کرو, اپنا رشتہ حضور سے مضبوط کرو, درود مبارکہ کی کثرت کیا کرو, پریشان حالوں کی مدد کیا کرو, دوڑ دھوپ کیا کرو, غریبوں کا خیال رکھا کرو. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ اللہ اکبر. میں کیا بتاؤں کیا حضور عطا فرماتے ہیں. ایک 3 دن کے بھوکے پیاسے پریشان ہو کر مسجد نبوی شریف پہنچے اور وہاں منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے اور درود شریف کی کثرت کرتے کرتے
یہ کہتے رہے سرکار بھوکا ہوں، 3 دن سے بھوکا ہوں، پریشان ہوں، آپ کی چوکھٹ پر حاضر آ گیا ہوں. یہ کہتے کہتے ان کی آنکھ لگ گئی. خواب میں حضور کی زیارت ہوئی. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روٹی عطا فرمائی. وہ روٹی نیند کے اندر چبا رہے ہیں، آنکھ کھلی تو ہاتھ میں آدھی روٹی موجود تھی. وہ کیا چیز ہے جو حضور کی بارگاہ میں نہیں ملتی؟ اب کیوں ہم کو نہیں، ہم جو ہے مانگنے کا ہم کو سلیقہ آنا چاہیے. بس اس کو سمجھ لیں کیسے مانگیں، کیسے مانگیں. تو اعلیٰ حضرت نے کہا واللہ، قسم کھا کر کہتے ہیں. وہ ہم لوگوں کی طرح قسم کھانے والے نہیں تھے کہ اٹھتے بیٹھتے قسم کھاتے رہنا، نہیں. وہ جب قسم کھاتے تو پورے کانفیڈنس اور سچی قسم کھاتے. آج کے بیپاریوں کی طرح نہیں کہ اس کی قسم اس کی قسم میں بالکل 1 پیسہ نفع نہیں کما رہا ہوں. نہ، اعلیٰ حضرت جب قسم کھاتے تو سچی قسم کہتے واللہ، اللہ کی قسم وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. حضور سنیں گے بھی اور فریاد کو بھی پہنچیں گے. لیکن کس کی؟ اتنا بھی تو ہو کوئی آہ کرے دل سے. اگر کوئی دل سے حضور کو یاد کرتا ہے اور پکارتا ہے تو مصطفیٰ سنتے بھی ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت اس کی پریشانی کو دور بھی کرتے ہیں. شرط یہ ہے کہ دل سے. حضور یہاں بھی کام آتے ہیں، قبر میں بھی کام آئیں گے، محشر میں بھی کام آئیں گے. قیامت تک جو ملے گا حضور کے در سے ملے گا. جب رب حضور کے در سے ملتا ہے تو سب بھی حضور کے در سے ملے گا. تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ دنیا بھی مانگتے تھے، آخرت بھی مانگتے تھے، جنت بھی مانگتے تھے، اور حد تو یہ ہے جنت میں حضور کا ساتھ بھی مانگتے تھے اور حضور سب کو عطا فرماتے تھے. اللہ تعالیٰ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے پوری دنیا کے مسلمانوں کی بگڑی کو بنا دے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کی جائز تمناؤں کو پوری فرمائے. جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اللہ تعالیٰ سب کی مصیبتوں کو دور فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ضروری اعلان سماعت فرمائے. پہلا سوال، آپ سنی دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تھوڑا سا اور تگڑا جواب آئے تو مجھے خوشی ہے. کرتے ہیں. ہم نے اس مرتبہ یہ چاہا ہے، کوشش کی ہے کہ آپ کی پوری رات ایک دم سرور اور مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر ڈوب کر کے گزر جائے. اس کے لیے الحمدللہ بہترین نعت خانوں کی ٹیم تیار کی گئی ہے جو شب عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں گے. اور پھر یہی نہیں کہ صرف نعتیں سنائیں گے بلکہ انشاءاللہ العظیم 3 عظیم موضوع پر 3 اچھے خطیب انشاءاللہ خطاب بھی فرمائیں گے. آپ کو ذرا بھی بورنگ نہیں ہوگی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات اپنی امت کے لیے جا کر گزارتے تھے. کیا ایک رات اپنے نبی کی محبت میں آپ جا کر نہیں گزاریں گے؟ گزاریں گے نہیں انشاءاللہ. آپ نے آنا ہے شب عید میلاد یہاں پر. آئیں گے آپ لوگ انشاءاللہ؟ پکی بات ہے نا، آئیں گے نہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. اور پھر اللہ نے چاہا تو صبح صادق کے موقع پر ان 3 خوش نصیبوں کا اعلان ہوگا جو گلدستہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اول، دوم اور سوم پوزیشن کے اندر آئیں گے انشاءاللہ. اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے صرف ایک عوامی کمپٹیشن رکھا ہے. اللہ کے فضل سے 4 طریقے کے کمپٹیشن رکھے گئے. ایک عوام کے لیے، ایک جتنے بھی سنی ادارے ممبئی اور اطراف ممبئی میں بچوں کے اور بچیوں کے ہیں ان کا بھی کمپٹیشن رکھا گیا ہے. اس کا اعلان ابھی الحاج صادق رضوی صاحب فرمائیں گے. اعلان کی تاریخ بھی بتائیں گے اور مطلب ایگزام کی تاریخ بھی بتائیں گے اور پھر جو ہے وہ رجسٹریشن کی آخری تاریخ کی ساری تفصیل بتائیں گے. تیسرا مقابلہ ہم نے رکھا ہے جو چھوٹے چھوٹے مکتب چلتے ہیں جس میں بچے آتے ہیں اور پڑھ کے چلے جاتے ہیں، وہ ننھے سے بچوں کا ہم نے کمپٹیشن رکھا ہے. کیوں جانتے ہیں؟ اگر بچپن سے وہ اپنے حضور کے بارے میں جان لیں گے تو حضور کے دیوانے بن جائیں گے انشاءاللہ. اور چوتھا کمپٹیشن انشاءاللہ زیر غور بھی ہے اور ہو سکتا ہے کہ عملی جامع مجلس شورا نے پہنانے کا عزم بھی کر دیا ہو. جتنے بھی میڈیم انگلش اسکول، اسلامک اسکول چل رہے ہیں ان کے بچوں کا کمپٹیشن انشاءاللہ. ہمارا ایک ہی مقصد ہے، بس حضور کو جانو، حضور کو مانو اور حضور کی مانو اور حضور کی محبت میں زندگی گزارو. میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو آپ نے پہچان لیا اور جان لیا تو آپ کا دل کسی اور چیز میں لگے گا ہی نہیں، مصطفیٰ پیارے کی محبت ہی میں لگ جائے گا. میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اس بچے کو. شاید کہ زندگی میں کچھ ہی اس قسم کے لوگ آتے ہوں گے جو یہ سوال کرتے ہوں. ابھی میں
حضرت علامہ مفتی زبیر صاحب کی مسجد سے بیان کر کے یہاں آ رہا تھا تو جو بچہ ڈرائیو کر رہا تھا اس نے مجھ سے کہا کہ حضرت مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جس کی وجہ سے مجھے حضور کا قرب نصیب ہو جائے، میں سرکار سے قریب ہو جاؤں اور میرا سینہ حضور کی محبت سے لبریز ہو جائے۔ کاش کہ جب ہمارے دور کے ہر نوجوان کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہو۔ یہ کوئی بوڑھے نے نہیں کہا تھا، شاید وہ غیر شادی شدہ نوجوان تھا جس کے دل میں یہ تڑپ مجھے بے پناہ مسرت ہوئی۔ تو میں نے اسی وقت اس سے کہا کہ بیٹے اگر یہ چاہتے ہو کہ سینے کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا بے پناہ عشق پیدا ہو جائے تو روزانہ درود تاج 13 مرتبہ پڑھو، انشاءاللہ سینہ حضور کی محبت کا مدینہ بن جائے گا۔ بس اپنے آقا سے عشق کرو، اپنے آقا سے محبت کرو، واللہ ان جیسا کوئی کام آنے والا انسانوں میں نہیں ہے۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ہر نعمت کا دروازہ بنا کر کے بھیجا ہے، جو بھی ملے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در پاک سے اور آپ کے صدقے میں ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔